آپ کے باطن کی آنکھ کب کھلتی ہے؟ وہ جو باطنی بصیرت ہے اس سے انسان کب دیکھنا شروع کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہماری بصیرت باطنی آنکھ کھل جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں روحانیت میں۔ باطنی آنکھ کا جو تصور ہے، جب میں ویڈیو اس پہ لکھتا ہوں باطنی آنکھ کھولنے کا طریقہ یا باطنی آنکھ کیا ہے، تو یقین مانیں یوٹیوب پہ میں نے ایسے بہت سارے ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، بڑے بڑے چینلز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ 7 دن میں ایسا وظیفہ بتاؤں گا یا آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی۔ تو کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایسا طریقہ ہے ذکر کا جس سے آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی۔ مجھے آج تک کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے تو بڑی بڑی ریاضتیں کی، انہوں نے اپنے جسم کو، اپنے پورا سنسار کو چھوڑ کے اپنے آپ کو تکلیفیں دی، مراقبے کیے، اس کے بعد جا کے ان کا کوئی ایسا سسٹم بنا کہ ان کی کوئی بصیرت، باطنی آنکھ، ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ سب چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو یہ درباری قسم کے لوگ ہیں جن کا کام صرف پیسے بٹورنا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس آ جاؤ اور ہم آپ کو طریقہ بتا دیتے ہیں باطنی آنکھ کا بھی، اور آپ کو روحانیت میں بھی منزلیں مل جائیں گی۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کو صرف ہماری بیعت کرنی ہے، اور پھر ان کے جو نذرانے ہوتے وہ الگ۔ آج میں بات کروں گا کہ باطنی آنکھ ہوتی کیا ہے اور کیسے کھلتی ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے جو ہے آپ کو کوئی جنات، موکلات، ہمزاد، مستقبل کا پتہ، ایسی کوئی مخلوقات نظر آنا شروع ہوں گی۔ بالکل یہ غلط تصور ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جو ہمارے بڑے بزرگ صوفیہ اکرام گزرے ہیں، انہوں نے بیٹھ کے جب مراقبہ کیا اور سالوں سال کیا تو ان کی باطنیاں کیسے کھلی؟ انہوں نے اپنے اندر میں دیکھا۔ ایک تو آپ اپنی ان ظاہری آنکھوں سے دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک آپ اپنے اندر جب جھانکیں گے تو ایک کائنات آپ کے اندر بھی ہے، اور وہی اصل کائنات ہے۔ جب اس کو انسان سمجھنا شروع کرتا ہے، دیکھنا شروع کرتا ہے، اسی سمجھ اور دیکھنے کو باطنی بصیرت کہتے ہیں۔ اور یہ کیسے ملتی ہے؟ یہ علم، عشق اور ریاضت سے۔ مطلب آپ کے پاس علم بھی ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے، لگن، عشق ہونا چاہیے، جنون ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ مشاہدہ کریں، اپنے اندر کا مشاہدہ۔ تو اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اب علم کیا ہے؟ علم کا مطلب یہ نہیں ہوتا فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، یا علم کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو 4 اشعار یاد ہیں۔ علم کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی لینگویج پہ مہارت ہے۔ علم کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ایسی کتابیں ہیں جس کی آپ پاٹ پڑھ رہے ہو، جس کو آپ بار بار طوطے کی طرح رٹ رہے ہو۔ رٹنا بھی علم نہیں ہوتا۔ علم ہوتا ہے اس جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کو اس کی اصل روح سے سمجھنا۔ ہماری جو لینگویج بنی ہوئی ہے، جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جو لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ ایکچوئل اپنی روح جو رکھتا ہے اپنا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی سوچ کے مطابق، اپنی جو سوشلائزیشن ہوئی ہوتی ہے اس کے مطابق ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی ٹرانسلیشنز کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن علم وہ ہے جو اس کی اصل، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو بار بار پڑھنا، بار بار لوگوں سے پوچھنا۔ یہی وجہ ہے کہ سب صوفیہ اکرام نے مرشد کی بات کی کہ مرشد کو پکڑنا ضروری ہے، وہ آپ کو صحیح راستہ بتائے گا۔ قرآن میں بھی یہی کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ
تلاش کرو. اگر فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون سمجھ نہیں آتا تو اہل ذکر سے پوچھو. تو آپ کو مرشد کے سوائے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کو وہ چیز پہنچے. مرشد آپ کو وہ ساری چیزیں سمجھائے گا، بتائے گا. پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو میں پڑھ رہا تھا اکیلے بیٹھ کے، اتنی محنت کر رہا تھا، کیوں مجھے وہ چیزیں صحیح دشا میں، صحیح ڈائمنشن میں، صحیح ڈائریکشن میں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور آج ساری چیزیں کھل رہی ہیں، واضح ہو رہی ہیں. کیونکہ یہ جو سادھو سنت مرشد گرو ہوتے ہیں ان کا کام ہی یہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہر دور میں پیدا کرتا ہے جو رہنمائی کریں. دیکھیے جو بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مذہبی، انسان کی تاریخ، سماجی تاریخ، اس میں لوگ پیدا ہوتے رہیں جنہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی. یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے گا. ایز اے مسلم ہم یہ بات مانتے ہیں کہ رسول نہیں آئیں گے. آخری رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رسالت ختم ہوئی، وہ خاتم النبی ہے. لیکن ولی اللہ آتے رہیں گے، اللہ کے جو بزرگ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہ آتے رہیں گے اور وہ رہنمائی کرتے رہیں گے. تو اپنے آپ کو کسی نہ کسی بزرگ کے ساتھ جوڑ دو، ان سے پوچھو کہ اصل علم کیا ہے، عشق کیا ہے. یہ سوالات جو ہے نا، یہ آپ کو، یہ جو سوالات کی پیاس ہے، یہی آپ کو آپ کی آنکھ بھی کھولے گی، تیسری آنکھ بھی کھولے گی، باطنی آنکھ کا بھی پتہ چلے گا. آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اصل معاملات کیا ہے. وہ پردہ اٹھ جائے گا. جب پردہ اٹھ جاتا ہے تو انلائٹمنٹ ہو جاتی ہے، ایک خاموشی سی چھا جاتی ہے، ایک سکون سا آ جاتا ہے. وہ سکون، وہ خاموشی، وہ ٹھہراؤ، روحانیت، ان سب چیزوں کو ہی کہا جاتا ہے باطنی بصیرت. دیکھنا، آپ دنیا کو کچھ اور نظر سے دیکھتے ہیں. آپ کو اگر طوطا نظر آئے گا تو آپ اس کو پنچھی کر کے دیکھیں گے کہ کتنا خوبصورت پنچھی ہے، اس کی چونچ لال ہے. اس کو دیکھنا، قدرت نے ایک کالا پٹا بنا دیا گلے میں، پورا گرین ہے، تو آپ اس کو دیکھیں گے. لیکن جس کی بصیرت نہیں ہوگی، جن کی باطنی آنکھ نہیں کھلی ہوگی، وہ اس کو کہے گا یہ طوطا ہے، یہ کوا ہے. وہ ناموں کے پیچھے رہے گا، وہ اسم کا کانا ہوگا. ہم اسے کہتے ہیں اسم کا کانا، ناموں کے پیچھے چلنا بس. لیکن وہ نام سے ہٹ جائے گا. پنچھی تو پنچھی ہے. اس میں اتنا فرق کیوں ہے؟ جب یہ سوال کرنے لگے گا، یہ سمجھنے لگے گا، اسی کو ہی باطنی آنکھ کہا جاتا ہے.